اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری پردہ نشین عزت مآب ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا جلسہ حالات حاضرہ کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین وقتاً فوقتاً آپ کے درمیان میں آتی ہے اور حالات کو رکھتی ہے، اور حالات صرف ریاست یا شہر کے نہیں رکھتی بلکہ سارے عالم کے حالات رکھتی ہے، ملک کے حالات رکھتی ہے، ریاست کے حالات رکھتی ہے اور پھر شہر کے حالات بھی رکھتی ہے، اور ان حالات کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے ایک مکمل پروگرام، وہ پالیسی آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سارے عالم عرب میں ایک عجیب و غریب بے چینی کی کیفیت ہے، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، ہر طرف خون بہہ رہا ہے، ہر طرف آپسی اختلاف ہے، کہیں پر مسلکی اختلاف ہے تو کہیں پر عقائد کا اختلاف ہے، لیکن ان سارے اختلافات، ان سارے انتشار میں اگر کسی کا خون بہہ رہا ہے تو مسلمان کا خون بہہ رہا ہے۔ میری مراد عالم عرب کے حالات سے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراق ہو تو وہاں پر بھی ہمارا ہی خون بہہ رہا ہے، چاہے سیریا ہو وہاں بھی آپسی اختلاف ہے تو بہنے والا خون ہم مسلمانوں کا ہی ہے۔ اگر ہم لیبیا کے حالات کو دیکھیں تو وہاں پر بھی اختلاف اور آپسی جھگڑا اگر کسی میں ہو رہا ہے تو مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ اگر ہم مصر کے حالات بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور خون بہہ رہا ہے تو وہ بھی مسلمان کا بہہ رہا ہے۔ افغانستان میں بھی خون بہہ رہا ہے تو مسلمان کا بہہ رہا ہے۔ آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک بے چینی کی کیفیت ہے اور انتشار کا ماحول ہے اور آپسی اختلاف ہے، کہیں پر کسی کو کسی کے اقتدار سے اختلاف ہے تو کہیں پر کسی کو کسی کی دولت سے اختلاف ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے پاس پیٹرول کی دولت ہے، ہمارے پاس تعداد ہے، لیکن افسوس کہ آج ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد نہیں ہونے کا نتیجہ کہ ہر طرف ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہود و نصارہ، امریکہ، وہ دوسری اسلام دشمن طاقتیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جھگڑا قائم رہے، باقی رہے، عقائد کی بنیاد پر یا پھر مسلک کی بنیاد پر یا پھر کسی اور دوسری بنیاد پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراق میں آج جو حملے ہو رہے ہیں تو عراق میں ایک طرف القاعدہ کی ایک فورس ہے تو دوسری طرف مہدی آرمی ہے، ایک طرف شیعہ ہے تو دوسری طرف سنی ہے۔ عراق کے جو سنی
نائب وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ شیعوں کے عقیدت کے جلوس پر کس طریقے سے بم دھماکے ہوتے ہیں، کئی شیعہ شہید ہو جاتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سنی بم دھماکوں میں ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ اختلاف ہے تو عقائد کا، مسلک کا، اور اس اختلاف کے ذریعے ہمارے صفوں میں انتشار کو پیدا کر دیا گیا۔ سیریا میں بھی یہی حالات ہیں کہ بشر الاسد علوی ہیں اور وہ شیعہ کے ایک مسلک علوی سے ہیں، اور ان کے اقتدار کے خلاف آج دوسرے لوگ ہیں۔ وہاں پر بھی اختلاف، افغانستان میں بھی ہمارا خون بہ رہا ہے، لیبیا میں، تونسیا میں، مصر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اتنا بڑا انقلاب آیا، حسن مبارک کا اقتدار کا خاتمہ ہوا، لیکن پھر بھی آج مصر میں سکون اب تک بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سارے حالات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سارے حالات اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، اور آج ہم دشمن کی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں، اور آپسی اختلاف کی وجہ سے آج نہ صرف ہم بٹ رہے ہیں بلکہ ہم کٹ رہے ہیں، اور ہمارا خون بے آواز بہ رہا ہے۔ تو ہم کو ان حالات سے سبق سیکھنا ہے، اور ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ آج عالم عرب کے یہ حالات ہیں، تو ہندوستان میں بھی آپ دیکھیے کہ ہماری تعداد کتنی ہے۔ ہماری ہندوستان میں تعداد سینسس کے حساب سے لوگ کہتے ہیں کہ 14 کروڑ، 15 کروڑ یا 18 کروڑ، لیکن در حقیقت اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد 25 کروڑ تک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہماری آبادی 25 کروڑ کی ہے تو پھر ہم اس ہندوستان میں بے آواز کیوں ہیں؟ 25 کروڑ کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، لیکن پھر بھی ہماری آواز نہیں، ہماری طاقت نہیں، ہماری قوت نہیں، ہماری نمائندگی نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں انتشار ہے، اتحاد نہیں ہے، اور یہی انتشار آج ہم کو دنیا کی دوڑ میں سب سے پیچھے کر دیا ہے۔ اگر ہماری صف میں اتحاد ہوتا تو ہم شاید دنیا میں سب سے آگے ہوتے، اور ہم اس دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتے، لیکن ہمارے پاس اتحاد نہیں، ہمارے پاس انتشار ہے۔ اس کا نتیجہ کہ آج ساری دنیا میں رسوائی ہمارا سامان بن رہی ہے، اور ناکامی ہمارا نصیب بن رہی ہے۔ تو اے میرے پیارے مسلمانوں، اس بات پہ غور کرو کہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی آج ہماری طاقت نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم متحد ہونا نہیں چاہتے، ہم منظم ہونا نہیں چاہتے۔ ہم کو آج صرف یہی ہے کہ جب کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، بلبلاتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں۔ ہماری بلبلاہٹ، ہماری چیخ و پکار صرف وقتیہ ہوتی ہے۔ اگر وقت پر کوئی ہم کو تکلیف دے دے تو ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن مستقبل کے لیے ہم کوئی منصوبہ نہیں بناتے کہ آج کسی نے آپ کو زخم پہنچایا ہے، زخم پہنچایا ہے، آپ کو چمٹی لی ہے تو آپ بدکتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ لیکن عقل مند قوم وہ ہوتی ہے جو ایک وقت کے زخم، ایک وقت کے ضرب کے بعد دوسرے وقت میں پھر سے وہی زخم، وہی ضرب نہ لگے، ایسی ہوشیاری سے، ایسا متحرک ہو کر اپنے آپ کو وہ زندہ رکھتا ہے۔ لیکن ہماری قوم میں یہ کیفیت بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آج ہم کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ارے سچا مومن وہ ہوتا ہے جو دو مرتبہ ایک ہی بل سے ڈسا نہیں جاتا، لیکن آج مسلمان کو ایک ہی بل سے
ایک مرتبہ 2 مرتبہ چھوڑیے 10 مرتبہ ڈسا جاتا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ بیدار ہونا نہیں چاہتا۔ آج ہندوستان میں آپ اٹھا کر دیکھیے کہ کس کی اپنی جماعت نہیں ہے۔ آج ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ کانگریس ہے، بی جے پی ہے، تو یہ کس کی جماعت ہے؟ بی جے پی اعلیٰ ذات کی جماعت، کانگریس اعلیٰ ذات کی جماعت۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یادوں کی جماعت بھی ہے، لالو پرساد یادو ہے، ملائم سنگھ یادو ہے، ان کی جماعت ہے، یادوں کی جماعت ہے، بہوجن سماج ہے، بیکورڈ کلاس ہے، گریجن ہے، ان کی جماعت ہے، ہر ایک کی جماعت ہے اس ملک میں۔ آپ اگر ریاست آندھرا پردیش کو دیکھیں گے تو یہاں پہ کانگریس ہے تو ریڈیوں کی جماعت ہے، تیلگو دیشم ہے تو کماؤں کی جماعت ہے، چرنجیوی کی پی آر پی جماعت ہے تو کاپوؤں کی جماعت ہے۔ ارے کس کی جماعت نہیں ہے؟ تلنگانہ راشٹر سمیتی ہے تو وہ ویلماؤں کی جماعت ہے۔ ارے یہاں پر بھی ہر ایک کی جماعت ہے، ہر کسی کی جماعت ہے، ریڈی کی ہے، راؤ کی ہے۔ اور آپ ہندوستان میں دیکھیں گے تو ہندوستان میں بھی ہر ایک کی جماعت ہے۔ آپ کے یہاں سے تھوڑا 250 کلومیٹر آگے بڑھ جائیں گے تو کرناٹک شروع ہو جاتا ہے۔ کرناٹک میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لنگیات کی بھی جماعت ہے، پاٹلوں کی بھی جماعت ہے، سب کی جماعت ہے۔ ارے اس ملک میں اگر کسی کی جماعت نہیں ہے تو وہ 25 کروڑ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والوں کی جماعت نہیں ہے۔ 25 کروڑ مسلمان ہیں لیکن ان کی آواز نہیں، ان کی جماعت نہیں۔ آج یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کو غور و فکر کرنا ہے اس بات پہ۔ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، 25 کروڑ ہے، لیکن آپ بتاؤ کہ 25 کروڑ مسلمانوں کی آواز نہیں۔ آج ریاست آندھرا پردیش میں کتنے فیصد کاپو ہیں؟ تھوڑے سے کاپو ہیں، اور وہ کاپو کا لیڈر چرنجیوی اپنی پارٹی کو کانگریس میں ضم کرتا ہے۔ 16 ایم ایل اے ہیں، ایک بھی ایم پی نہیں ہے۔ ضم کرنے پر آج اس کاپو کے طبقے کے لوگوں کو کانگریس مرکز میں وزارت دینے کا اعلان کرتی ہے تو ریاست میں 2 وزیر دینے کا اعلان کرتی ہے۔ ارے آپ غور کرو، یہ ریاست کے صورتحال ہے تو مرکز میں کیا ہے؟ حالیہ عرصے میں اجیت سنگھ، لوک دل کی پارٹی اجیت سنگھ، یو پی کی پارٹی جس کے 5 ایم پیز ہیں، وہ پارٹی کانگریس کی حکومت یو پی اے میں شامل ہوتی ہے تو اجیت سنگھ کو 10 دن کے اندر وزارت ہوا بازی، ایروپلین کا جو ہوتا ہے منسٹری، اس کا وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کے چودھریوں کی تعداد کتنی ہے؟ پورے اتر پردیش میں 3.5 کروڑ چودھری ہیں، 3.5 کروڑ چودھری ہیں تو ان کے 5 ایم پیز ہیں، اور 5 ایم پیز ملتے ہیں تو ایک وزیر بن جاتا ہے۔ ارے آپ غور کرو، اتر پردیش میں آج الیکشن ہے تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ ارے 5 کروڑ کے اوپر مسلمان اتر پردیش میں ہیں، لیکن کیا مسلمانوں کے ایم پی ہیں؟ کیا ان کی جماعت ہے؟ نہیں ہے۔ ارے آپ غور کرو میرے پیارے مسلمانوں کہ آج ہم ہیں، ہم زندہ ہیں، ہماری آبادی ہے، لیکن ہماری قیادت نہیں، ہماری جماعت نہیں۔ ارے اس ملک میں کتنے فسادات ہوئے، کہاں کہاں فسادات نہیں ہوئے۔ اگر تاریخ ہندوستان کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس ملک میں 50,000 فسادات ہوئے۔ کون سا ملک کا چپا نہیں بچا جہاں پہ مسلمان کا خون نہیں بنا؟ آپ بتائیے،
ہر چپے پہ مسلمان کا خون بہا، کبھی ملی آباد میں مسلمان کا خون بہا، کبھی میرٹھ میں مسلمان کا خون بہا، کبھی لکھنؤ میں مسلمان کا خون بہا، کبھی رامپور میں مسلمان کا خون بہا، کبھی بہار میں مسلمان کا خون بہا، کبھی مدھیہ پردیش میں مسلمان کا خون بہا، کبھی بھیونڈی میں مسلمان کا خون بہا، کبھی بمبئی میں خون بہا، کبھی احمد آباد میں بہا۔ ارے ہندوستان کے ہر چپے چپے میں 50,000 فسادات کے ذریعے ہمارے خون کو بہایا گیا، ہم کو لوٹا گیا، ہم کو تباہ و برباد کیا گیا، لیکن پھر بھی ہم مسلمان اٹھ کر ایک مرکز سیاسی پہ جمع نہیں ہوئے۔ تو یہ افسوس کی بات نہیں تو پھر کیا ہے بتائیے، کہ ہم کو بار بار لوٹا گیا، ہم کو بار بار کاٹا گیا، ہم کو بار بار زخم دیا، لیکن پھر بھی ہم منظم نہیں ہوئے، متحد نہیں ہوئے۔ آپ بتائیے کہ منڈل کمیشن آیا اس ملک میں، منڈل کمیشن کے بعد ہندوستان کی سیاست، ہم کو بار بار لوٹا گیا، ہم کو بار بار کاٹا گیا، ہم کو بار بار زخم دیا، لیکن پھر بھی ہم منظم نہیں ہوئے، متحد نہیں ہوئے۔ آپ بتائیے کہ منڈل کمیشن آیا اس ملک میں، منڈل کمیشن کے بعد ہندوستان کی سیاست ایک نئی کروٹ لی۔ منڈل کمیشن آنے کے بعد ہی ملائم سنگھ یادو چیف منسٹر بنا، منڈل کمیشن آنے کے بعد لالو پرساد چیف منسٹر بنے، منڈل کمیشن آنے کے بعد مایاوتی کو اقتدار ملا، منڈل کمیشن آنے کے بعد میں کئی بیکورڈ کلاس کے لیڈرز ابھر کر آئے اس ملک میں، طاقتور بنے۔ لیکن آپ بتائیے کیوں مسلم قیادت نہیں ابھر سکی؟ مسلم قیادت کیوں نہیں آئی؟ مسلمانوں کا اتحاد کیوں نہیں اٹھ سکا؟ آپ بتائیے کہ برسوں برس تک یوپی میں اعلیٰ ذات کے لوگ اقتدار پر تھے، منڈل کمیشن کے بعد نچلی ذات کے لوگ، پچھڑی ہوئی ذات کے لوگ اٹھ کر اقتدار کے کرسیوں تک آئے، لیکن مسلمان اس ملک میں آگے نہیں بڑھ سکا۔ آزادی سے لے کر آج تک اگر ہم اعداد و شمار کو دیکھیں گے تو ہماری نمائندگی کا تناسب گھٹتا ہی گیا اور گھٹتا ہی رہ رہا ہے۔ ایوان پارلیمنٹ میں پہلے کتنے مسلمان اراکین پارلیمنٹ تھے، آج کتنے ہیں؟ ہماری تعداد گھٹ رہی ہے۔ آپ غور کریے کہ آندھرا پردیش، کرناٹک و مہاراشٹر سے صرف ایک مسلمان رکن پارلیمنٹ ایوان پارلیمنٹ میں جاتا ہے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں؟ آپ غور کریے، کرناٹک سے کیا ایک بھی مسلمان ایم پی نہیں منتخب ہو سکتا؟ کیا مہاراشٹر سے نہیں ہو سکتا؟ کہیں سے نہیں، صرف ایک رکن پارلیمنٹ منتخب ہوا ان 3 ریاستوں سے، اور وہ حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کے بیرسٹر سعودالدین اویسی۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 14% مسلمانوں کی آبادی ہے۔ کرناٹک میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 11% آبادی ہے۔ آندھرا میں کتنی ہے؟ مسلمانوں کی آبادی 9% ہے۔ آج ہماری تعداد آندھرا میں کتنی ہے؟ 9% ہے۔ تو ہم کتنے ہیں؟ کتنے لاکھ ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ آندھرا پردیش میں پورے مسلمانوں کی آبادی 76 لاکھ ہے، صرف 76 لاکھ ہے۔ 70 پہ 6 لاکھ ہے مسلمان پورے آندھرا پردیش میں، اور اتر پردیش میں 5 کروڑ ہیں، آسام میں 4 کروڑ کے اوپر ہے، بنگال میں 3.5 کروڑ کے اوپر ہے۔ آپ بتاؤ، ہم 18 کروڑ کی تعداد میں ہے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 25 کروڑ ہے، لیکن پھر بھی ہماری قیادت نہیں ہے۔ کیوں ہے یہ سب کچھ؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ایمان کی کیفیت مضبوط و زندہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہے۔ ارے آج ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ آج ہم ایمان کی بات ضرور کرتے ہیں،
ہمارے حلق پر ایمان کی آواز ہے لیکن ہمارے حلق سے نیچے ایمان ابھی تک اترا نہیں ہے، اس لیے ہم میں انتشار ہے۔ ارے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے روٹھے ہوئے خدا کو مناؤ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تمہاری مدد کرے گا۔ منڈل کمیشن آیا تو پچھڑی ہوئی ذات کے لوگوں کو اقتدار مل گیا، ریاستیں مل گئیں، ان کی زندگیوں میں خوشحالی آ گئی۔ لیکن اس حقیقت کو بھی نہ بھولو کہ ہندوستان کی سیاست میں اگر منڈل کمیشن نے ایک نئی تبدیلی لائی تو ہندوستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا سانحہ بھی ہوا جس کو بابری مسجد کی شہادت کہی جاتی ہے۔ بابری مسجد شہید ہوئی 1992 6 دسمبر کو۔ اللہ کے گھر آپ کے اور میرے بابری مسجد کو بے دردی کے ساتھ فرقہ پرست قوتوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اللہ کا گھر 6 دسمبر کو شہید ہوا۔ کانگریس کی حکومت تھی اس وقت، سنگھ پریوار، بی جے پی، آر ایس ایس اور ساری فرقہ پرست جماعتیں ایک طرف آ کر کھڑے ہو کر ایک منظم سازش کے ذریعے ایوان پارلیمنٹ کو دھوکہ دیا، سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا، نیشنل انٹیگریشن کونسل کو دھوکہ دیا اور سارے ملک کے 25 کروڑ مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور اس دھوکے کے ذریعے بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ آپ بتائیے مسجد کس کی شہید ہوئی؟ مسلمانوں کی مسجد شہید ہوئی۔ آپ کے اور میرے اللہ کا گھر شہید ہوا، اور صرف اللہ کے گھر کی شہادت سے وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھے۔ اللہ کے گھر کو شہید کرے، اس کے شہادت پر احتجاج کرنے والے جو لوگ آگے بڑھ کر آئے ان کے سروں اور سینوں پہ گولیاں چلائیں، وہاں پر بھی ہمارا نقصان۔ اس کے بعد میں نسل کشی کا فساد برپا کر دیا۔ ٹاڈا کے نام سے ایک قانون کے ذریعے سارے ہندوستان میں 15,000 مسلمان بچوں کو جیل میں ڈال دیا۔ بمبئی میں فساد ہوا، گجرات میں فساد ہوا، اجمیر میں فساد ہوا، ہر جگہ پہ فسادات ہوئے کہ وہ مسلمانوں کو خائف کر دینا چاہتے تھے، ڈرانا چاہتے تھے، اور ان کو ڈر میں اس ملک میں رہنے کی ایک پیغام اور ایک ہدایت دینے کے لیے بابری مسجد کے شہادت کے بعد گولیاں چلائیں، بچوں کو جیل میں ڈالا اور فسادات کروائے۔ کیسے فسادات؟ بمبئی کی تاریخ میں ایسے فسادات نہیں ہوئے کہ بستیاں تو جلیں جلیں، عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، مسلمان ماں اور بہنوں کو برہنہ ننگا پریڈ کروا دیا گیا بازاروں میں، معصوم بچوں کے گلوں پہ چھریاں چلوا دی گئیں، ہماری بہنوں کی سہاگوں کو اجاڑ دیا گیا۔ یہ ساری تباہی بربادی ہوئی، اتنا سب کچھ ہوا۔ ارے غور کرو اے ایمان والو، اے زندہ مسلمانوں، غور کرو کہ بابری مسجد کی شہادت تمہارا نقصان، سروں اور سینوں پہ گولیاں تمہارے بچوں پہ چلیں، نسل کشی کا فساد تمہاری ماں اور بہنوں پہ ہوا، ٹاڈا میں بچے جیلوں میں تمہارے گئے۔ ارے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 مرتبہ تم پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تباہ ہوئے، برباد ہوئے، لیکن پھر بھی تم اٹھ کر نہیں کھڑے رہے اپنے پیروں پہ۔ ارے آپ غور کرو، ایک طرف ہمارا اتنا نقصان ہوا، دوسری طرف ہم کو نقصان پہنچانے والے تھے۔ بی جے پی بابری مسجد کو شہید کرتی ہے، دلی کے تخت تک پہنچتی ہے، ہماری عزتوں کو لوٹتی ہے، دلی کے تخت پہ قریب اور پہنچتی ہے، ہمارے بستیوں کو جلاتی ہے تو دہلی کے تخت پہ اور آگے بڑھتی ہے،
ہماری عصمتوں کو آبروؤں کو لوٹتی ہے، دہلی کے تخت پہ اور قریب جاتی ہے، ہمارے بچوں کے گلوں پہ چھریاں چلاتی ہے تو دہلی کے تخت کے اور قریب جاتی ہے۔ ارے یہ ہندوستان بابری مسجد کو شہید کرنے کا انعام دیتا ہے، بی جے پی کو ہماری عزت کو لوٹنے کا انعام دیتا ہے، ہماری آبرو کو لوٹنے کا انعام دیتا ہے، ہمارے گھروں کو جلانے کا انعام دیتا ہے، تو بی جے پی کو دلی کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے اور ہندوستان کا وزیر اعظم واجپئی کو بنا دیتا ہے۔ انہوں نے تو ان کو انعام دیا ہماری مسجد کو شہید کرنے کا، انہوں نے انعام دیا ہمارے بستیوں کو جلانے کا، انہوں نے تو انعام دیا بی جے پی کو ہماری عزت کو لوٹنے کا۔ اے مسلمانوں، تم نے کیا کیا؟ میرا تم سے سوال ہے۔ اتنی تباہی و بربادی تمہاری ہوئی، تم کیا کرے بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں کرے، کچھ بھی نہیں کرے۔ ارے کم از کم متحد ہو جانا تھا، جیسے وہ لوگ ان کے لوگوں کو اقتدار دے دیے، کم از کم تم اپنے لوگوں کو بھی کامیاب بنا کر ایوانوں میں بھیجنا تھا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ ارے آج ہم کو، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب 6 دسمبر آتی ہے مسلمان احتجاج کرتے ہیں، کالے جھنڈیاں لے لیتے ہیں، بند مناتے ہیں، کیا ہے؟ بابری مسجد کی شہادت کا غم منا رہے ہیں۔ بے شک بند مناؤ، احتجاج کرو، کالی جھنڈیاں لہراؤ، لیکن اے نوجوانوں، یہاں اس مجمع میں کھڑے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، تم سے کہوں گا، بابری مسجد کا اگر غم ہے تمہارے دل میں، بابری مسجد کے شہادت کا اگر تمہارے دل میں زخم ہے، بابری مسجد سے منبر رسول کے شہادت پر تمہارے آنکھیں روتی ہیں، اگر بابری مسجد کی جگہ رام کے مورتی کو دیکھ کر تمہارا دل تڑپتا ہے، تو تم کو میں کہوں گا کہ صرف کالی جھنڈیاں نہ لو، بند نہ مناؤ۔ اگر اللہ کے گھر کی اتنی تڑپ ہے، اللہ کے گھر سے اتنی محبت ہے، تو تم 5 وقت کی نماز ادا کرو، باجماعت نماز ادا کرو، یہ صحیح ہے۔ صرف جھنڈیاں لینے سے نہیں ہوگا، ارے نماز پڑھو، باجماعت نماز پڑھو۔ ارے یہ نوجوان اتنے کھڑے ہیں، کتنے نوجوان اس مجمع میں سے نماز پڑھتے ہیں؟ ارے نماز پڑھو۔ اگر مسجد ہے، ایک چیز یاد رکھو نوجوانوں، شہر میں تو ہم رہتے ہیں، آپ گاؤں میں ہیں، آپ کا بھی بڑا شہر ہو گیا کرنول، آپ کے محلے میں اگر ایک گھر ہے، 2 مہینے 4 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال خالی رہے، کوئی بھی نہیں رہے، تو تھوڑے دن میں اس گھر میں قبضہ ہو جاتا یا نہیں ہوتا؟ خالی ہے، کوئی بھی آ رہے نہیں جا رہے، پہلے دروازے نکلتے یا پہلے یہ ونڈوز نکل جاتے ہیں، اس کے بعد میں کوئی اندر گھس جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ تو پھر اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر تم اپنے مساجدوں کو ویران رکھو گے تو دشمن کی نظر تمہارے مسجد پہ پڑیں گی، اگر تمہاری مسجدیں آباد رہیں گی اور اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز گونجتی رہے گی اور ایمان والے مصلی صف بنا کر نماز پڑھیں گے، تو یاد رکھ لو، یاد رکھو، اگر ہمارے اللہ کے گھر میں نماز ہوتی رہے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز گونجے گی، تو کسی کی ماں نہیں جنی ہمارے مسجد پہ نظر اٹھا کر دیکھو۔ اگر تم اپنے مسجدوں کو ویران رکھو گے تو یاد رکھو، آج ایک بابری مسجد تھی، کل اور مساجدیں ہوں گی۔ اگر تم مسجدوں کو آباد رکھو گے تو کوئی ہمت بھی نہیں کرے گا اس کے اوپر نظر اٹھا کر دیکھنے کے لیے۔
نعرے لگانے کی، چیخنے کی، چلانے کی، ہوئے ہائے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولتے رہو مسجد میں، وہی کافی ہے تمہارے لیے. لیکن ہم ہیں کہ وہ بھی کہنا نہیں چاہتے. ارے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے. ارے میری اس بات کو سمجھو. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گھر کے بڑے بولتے ہیں جاؤ مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ، بزرگ کو بلاؤ، دادا کو لاؤ، نانا کو لاؤ، نیک شخصیت کو لاؤ. کیوں؟ تو بولتے ہیں کہ کسی نیک آدمی کے ذریعے اس پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دیا جانا ہے. اذان دلانے کے لیے بلاتے ہیں. ارے نہ سمجھو، اے نادانو، تمہارے پیدا ہونے پر کان میں اذان دی جاتی ہے اور نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی. ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی ہے. اس کے بازو کے گھر میں موت ہو جائے تو نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی. اور پیدا ہونے پر کان میں اذان دلوا کر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو پیدا ہو گیا اور تیرے کان میں اذان دے دی گئی ہے. اب جتنا وقت اذان کے ہونے اور اس کے بعد جماعت کے ٹھہرنے میں ہے، اتنا ہی وقت تیری زندگی اور آخرت میں ہے. ارے سمجھو اے مسلمانوں، سمجھو اس بات کو کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ارے کب آئے گی، کیسے آئے گی، کوئی نہیں جانتا. ارے خدا را نوجوانوں، نمازوں کے پابند بنو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ شفقت کا ساتھ سر پر ہاتھ رکھو. پھر دیکھو دنیا کیسے تمہارے قدموں کے پاس جھک جاتی ہے. اگر تم دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا میں نام کمانا چاہتے ہو، دنیا میں شہرت کمانا چاہتے ہو، دنیا میں دولت کمانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو تمہارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے تو وہ کلمے کی. تمہارے پاس طاقت ہے تو وہ نماز کی. تمہارے پاس طاقت ہے تو وہ قرآن کی. تمہارے پاس طاقت ہے تو احادیث کی. تمہارے پاس طاقت ہے تو سنت رسول اللہ کی. یہی کافی ہے. آج لوگ کہتے ہیں اور ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں مسلمان کہ ہم مسلمان غریب ہیں. نہیں، مسلمان غریب نہیں ہو سکتا. ارے جس مسلمان کے سینے میں، جس مسلمان پہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس کے پاس دین اسلام کی دولت ہے، اور جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی دولت ہے، وہ غریب نہیں ہو سکتا. میرے بھائی، وہ غریب نہیں ہو سکتا. جو دین کی دولت سے دور ہے، جو کلمے سے واقف نہیں، میری نظر میں وہ دنیا کا سب سے غریب آدمی ہے. لیکن ہم مسلمانوں کے پاس تو دین اسلام ہے، کلمہ ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، ہدایت کے لیے قرآن ہے. تو پھر ہم کیسے غریب ہوئے بتاؤ؟ ارے ہم غریب نہیں ہیں. ارے غریب ہمارا ذہن ہو چکا، غریب ہمارا دماغ ہو چکا، ناکارہ ہمارا دل ہو چکا. سرکار کی حدیث ہے کہ اگر تمہارا دل زنگ کھا جائے تو سرکار حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دل کو زنگ آ جائے تو قرآن پڑھو، ترجمے سے پڑھو، قرآن کی تلاوت سے دل کا زنگ ختم ہوتا ہے. ارے آج آپ بتاؤ مجھے پیارے مسلمانوں،
ہم آج اس ملک میں 18 کروڑ کی تعداد میں ہیں اور پھر بھی ہم ڈرتے ہیں۔ اکبر اویسی اگر کہیں جائے تو بعض مسلمان آ کے بولتے ہیں اکبر صاحب آپ کی تقریر تیز ہے، آپ ذرا احتیاط سے کریے، مسلمان کم رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات کا احترام، لیکن آج جتنی تعداد میں ہم ہیں، آج سے 1000 برس پہلے ہم کتنے تھے ہوں گے میرے بھائی؟ جب آپ غور کریے، آج ہم 18 کروڑ ہیں، آج سے 1000 برس پہلے جب اسلام اس ملک میں آ رہا تھا، یا پھر شہنشاہ بابر اس ملک میں مغلوں کے نام سے آ رہے تھے، تو جب ہماری آبادی کتنی تھی ہوں گی، تعداد کتنی تھی؟ آپ غور کریے، آج اتنی ہے، جب تو 1 کروڑ بھی نہیں تھی ہوں گی اس ملک میں 1000 سال پہلے۔ مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن مٹھی بھر مسلمان 1000 برس تک اس ملک پہ حکمرانی و جانبازی کرتے رہے، اپنے اشاروں پر اس ملک کو نچاتے رہے۔ تو بتاؤ کیوں تھا؟ ارے 1000 برس پہلے ہماری تعداد کم تھی، لیکن پھر بھی ہمارے سروں پہ تاج تھا، بیٹھنے کو تخت تھا۔ ہم اس ملک پہ مغلوں کے نام پہ حکمرانی کرے، ہم اس ملک پہ ٹیپو سلطان کے نام پہ حکمرانی کرے، ہم اس ملک میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے نام پہ حکمرانی کرے، ہم اس ملک میں قطب شاہیوں کے نام پر حکمرانی کرے، ہم اس ملک میں نظام کے نام پہ حکمرانی کرے، ہم اس ملک میں قطب الدین ایبک کے نام پہ حکمرانی کرے، ہم اس ملک میں رضیہ سلطانہ کے نام پر حکمرانی کرے، ہم اس ملک میں 1000 برس تک حکمرانی کرتے رہے، شہنشاہ بابر سے لے کے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، وہ بہادر شاہ ظفر، وہ ٹیپو تک۔ تو کیوں؟ اس لیے کیونکہ شہنشاہ بابر سے لے کے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا اور آج اللہ سے مانگتے تھے، اس لیے اللہ ان سروں کی حفاظت کرتا تھا اور ان ہاتھوں میں اقتدار کی طاقت دے دی۔ ارے اس حقیقت کو سمجھو، شہنشاہ بابر سے لے کے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ تک ایمان زندہ تھا، ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی قوت تھی، سر بارگاہ رب العزت میں جھکتے تھے۔ اس لیے اللہ ان سروں کے اوپر جگمگاتے ہوئے تاج پہنا دیا تھا، ان کو بیٹھنے کے لیے تخت نصیب کیا تھا۔ اور آج ہمارے پاس نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ حویلیاں ہیں، نہ محلات ہیں، نہ جاگیری ہے، نہ نوابی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ختم کیوں ہوا؟ اس لیے ختم ہوا کیونکہ ہمارے دلوں سے ایمان ختم ہو چکا تھا۔ ارے ایمان کو زندہ رکھو، تعداد معنی نہیں رکھتی۔ نوجوانوں، جنگ بدر میں ہماری تعداد کتنی تھی؟ بدر کے میدان میں تعداد ہماری کتنی تھی، کافروں کی کتنی تھی؟ 100 کی تعداد تھی، کافروں کی 1000 کی تعداد تھی۔ پھر بھی اللہ نے جنگ بدر میں کامیابی دی۔ ایک صحابی نے آ کے سرکار سے کہا کہ محمد رسول اللہ، میں بھوکا ہوں، کیسے لڑوں؟ اتنا بھوکا ہوں کہ میرا پیٹ پیٹ کو لگ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ، اپنا کرتا ہٹا کے بتاتے ہیں کہ تمہارا پیٹ پیٹ کو لگ گیا ہے، دیکھو میرے اس پیٹ کو۔ تو محمد رسول اللہ کے پیٹ پر ایک نہیں 2 پتھر تھے، پتھر بنے ہوئے تھے۔ یہ عالم تھا بھوک کا، فاقے کشی کا، لیکن پھر بھی میدان بدر میں کافروں کو شکست دیتے ہیں اور اسلام کی کامیابی ہوتی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ ایمان مضبوط تھا اور اسلام کے لیے جان کی بازی لگانے کا جذبہ شہادت زندہ تھا، خوف خدا زندہ تھا، آخرت کی تڑپ تھی، شہادت نوش فرمانے کی حسرت تھی، اس لیے کامیابی ملی۔ صلاح الدین ایوبی، نوجوانوں نے شاید نام بھی سنا ہے یا نہیں معلوم۔ صلاح الدین ایوبی بزرگ جانتے ہوں گے کہ عالم اسلام کے بہت بڑے کامیاب حکمران کا نام صلاح الدین ایوبی تھا، جو عرب سے نکل کر یورپ کو تک فتح کر لیا تھا، یورپ اسپین تک، اسپین یورپ میں جو ہے روم تک چلا گیا تھا صلاح الدین ایوبی۔ ایسا بہادر سپاہی کہ اس سپاہی نے کئی برس کے بعد بیت المقدس کو صلیب کے ماننے والوں سے آزاد بھی کروایا تھا، فتح کی تھی بیت المقدس کو۔ ان کا نام صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں مورخ لکھتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی کی فوج کے لشکر کے کشتی کے جہاز سمندر کے ساحل پر آئے تو ساحل پر آنے کے بعد جب فوج اتری ان پانی کے جہازوں سے تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپہ سالاروں کو حکم دیا تھا کہ سارے کشتیوں کو جہازوں کو جلا دو۔ جب فوج نے پوچھا کہ اے صلاح الدین ایوبی کیوں حکم دے رہے ہو تم ان جہازوں کو جلانے کا، تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ میں اپنی فوج کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس دو چیزیں نہیں ہیں، تمہارے پاس ایک ہی چیز ہے۔ اگر میں ان جہازوں کو باقی رکھوں گا ساحل پہ لگا کر تو لوگ، میری فوج دشمن سے لڑے گا اور دشمن کی الغار سے شاید ڈر کر بھاگ کر پھر ان کشتیوں میں جہازوں میں بیٹھ کے فرار نہ ہو جائے، اس لیے میں ان کشتیوں کو جلا کر میرے فوج سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس دو راستے نہیں ہیں، تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ راستہ یہ ہے کہ کافروں کو شکست دو، اسلام کے پرچم کی جیت کے جھنڈے کو گاڑ دو اور فتح و نصرت کو حاصل کرو، ایک ہی راستہ ہے۔ ارے یہ ایمان کی کیفیت تھی۔ نوجوانوں شاید آپ نہیں جانتے، صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو قبضہ کرنے کے بعد جتنے یہ چرچز ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ فادر بردر سفید جھبا پہنتے ہیں۔ اس زمانے میں ساری دنیا کے فادر اور بردر پادریاں جو تھیں پورے سفید لباس کو چھوڑ کے کالا جھبا پہن لیے تھے، کالا جھبا۔ جب دنیا پوچھنے لگی کہ اے فادر آپ کالا جھبا کیوں پہنے، تو ان فادروں نے جواب دیا کہ صلاح الدین ایوبی اور اسلام کے ہاتھ میں بیت المقدس کے جانے کا ہم غم منا رہے ہیں۔ یہ عالم تھا ان کے غم کا۔ اور اس کے بعد میں ساری دنیا کے صلیب کے ماننے والے ایک جگہ جمع ہوئے صلاح الدین ایوبی کے خلاف۔ انگلینڈ کے، آسٹریلیا کے، افریقہ کے، جتنی ساری دنیا کے بادشاہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ لندن کے بادشاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی لندن خریدنے تیار ہے تو میں لندن بیچنے تیار ہوں اسلام کے خلاف، صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یہ عالم تھا۔ 3.5 برس تک جنگ ہوئی، ایک مسلمان 350 کافر سے لڑتا تھا، ایک مسلمان 350 کافر سے لڑتا تھا، لیکن پھر بھی صلاح الدین ایوبی کی شکست نہیں ہوئی، اسلام کی شکست نہیں ہوئی، بیت المقدس ہاتھ سے نہیں گیا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمان کا ایمان مضبوط تھا، مسلمان کا ایمان مضبوط تھا،
وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی طاقت سے واقف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن سچے دل سے صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لے تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتا ہے، سمندر کو پار کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے کلمے میں، لیکن ہم ہیں کہ کلمے کی طاقت سے واقف نہیں۔ ارے مسلمانوں، تمہارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ دین اسلام کی طاقت ہے، کلمے کی طاقت ہے، قرآن کی طاقت ہے، سرکار کے سنت کی طاقت ہے، احادیث کی طاقت ہے۔ لیکن تم ان باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، تو پھر دنیا اپنے طریقے سے تم کو سمجھائے گی۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ دنیا تم پر ظلم کر رہی ہے، دنیا تم کو کاٹ رہی ہے، دنیا تم کو لوٹ رہی ہے، دنیا تمہارے بستیوں میں آگ لگا رہی ہے۔ خدا را سمجھو میری ان باتوں کو۔ میرا آج کی تقریر کا پیغام اگر کچھ ہے تو وہ یہی ہے کہ خدا را اپنے آپ کو صرف نام کے مسلمان نہ بناؤ، بلکہ عمل کے مسلمان بناؤ۔ عمل کو صحیح کرو، اعمال کو صحیح کرو۔ چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو غیروں کے گھروں پہ گروی نہ رکھاؤ، چند روپیے کے ٹکڑوں کے لیے اپنے ایمان کو کافروں کے گھروں پہ گروی نہ رکھاؤ۔ اے مسلمانوں، آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سب سے آسان چیز اگر کوئی ہے تو مسلمان کو خریدنا ہو گیا۔ کوئی بھی پیسے پھینک دیا، اس کو خرید لیا۔ ارے یاد رکھو مسلمانوں، جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے، ارے کلمہ پڑھنا کیا ہے؟ ارے کلمہ پڑھتے ہی وہ انسان فروخت ہو چکا، اللہ کے نام پہ وہ بک چکا، اللہ کے نام پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا۔ ارے جب تم کلمہ پڑھ کے فروخت ہو چکے ہو اللہ کے نام پہ، تو پھر تم کیسے بک سکتے ہو ایک کافر کے ہاتھ میں؟ میرا تم سے سوال ہے مسلمان۔ ارے دنیا کی ضرورتیں تو ہیں، دنیا کی تکلیفیں تو ہیں، دنیا کی پریشانیاں تو ہیں، لیکن یاد رکھو جو دنیا میں پریشان رہتا ہے، جو دنیا میں جدوجہد کرتا ہے، اس کی آخرت بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ جس کو دنیا میں سکون نہیں ملتا، اس کو آخرت میں جنت اللہ دے دیتا ہے۔ جو دنیا میں مصیبت اٹھاتا ہے، اس کو یقین ہے کہ وہ آخرت میں جنت میں آرام کرے گا۔ ارے یہ اسلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو پھر تم دنیا کی اس پریشانی سے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ارے دنیا کیا ہے؟ سرکار حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انگلی کو، یہ انگلی، یہ چھوٹی انگلی کو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو سمندر میں ڈباؤ، اس کو سمندر میں ڈباؤ، جتنی یہ انگلی بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور وہ سمندر تمہاری آخرت ہے، سرکار نے کہا۔ تو یہ انگلی کے بھیگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے تم کو، سمندر کے برابر آخرت کی فکر نہیں۔ اے نوجوانوں، ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے، ہماری بعض دعا قبول ہوتی ہے، بعض دعا قبول نہیں ہوتی۔ قبول نہیں ہوتے ہمارے لوگ ناراض ہو جاتے۔ ارے یاد رکھو، جب بندہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، تو اللہ سبحانہ و تعالی جتنی دعا قبول نہیں کر رہا ہے اس کے برابر کے اس کے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو دعا مانگتا ہے، جو دعا نہیں قبول ہوتی ہے، جتنی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں اس کے برابر کے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ۔ اس کے بعد بھی ایک انسان کے
زندگی کے نیکیوں اور بدیوں کو ترازو میں تولا جاتا ہے کہ اے اللہ اس شخص نے فلاں وقت یہ دعا مانگی تھی، تو نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ اے اللہ اس شخص نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی، تو نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ اے اللہ اس بندے نے وہ دعا مانگی تھی، تو نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نہیں قبول کیے گئی دعاؤں کا اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا کہ ایک بندہ روئے گا، چیخے گا، پکارے گا اور کہے گا کہ اے اللہ تو میرے دنیا میں مانگی گئی کسی بھی دعا کو قبول نہ کی ہوتی۔ اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا کہ بندہ پکارے گا، روئے گا، کہے گا کہ اے اللہ کاش تو میرے دنیا میں مانگی گئی کسی بھی دعا کو قبول نہ کیا ہوتا۔ ارے دعا مانگنا ہمارا کام ہے، دینا نہیں دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے فیصلے سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ ارے تم کس کی امت ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ سرکار کی امت کا مقام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ کاش تو مجھے امت محمدی بنا کے دنیا میں بھیجا ہوتا۔ موسیٰ نے دعا کی تو رسول اللہ کے وسیلے سے۔ ارے کیا ہمارا مقام ہے امت محمدی کا، پھر بھی ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ اے مسلمانوں اسلام کو سمجھو۔ اے نوجوانوں، یہاں کھڑے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ماں باپ کا احترام کرو۔ نیکی کا پھڑا بھاری ہے، بدی کے پھڑے میں ایک بھی بدی نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں بھری ہیں۔ جانتے ہیں آپ کہ ایک لفظ پورے نیکیوں کو ختم کر دے گا اور بدیوں کا پھڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ صرف ایک لفظ جو ماں باپ کو ادا ہوا وہ اف کا ہے۔ اف، ماں باپ کو اگر اف بھی بولیں گے، ہم کو بعض وقت ہماری والدہ یا والد کچھ بولتے ہیں تو ہم اف بول کے چلے جاتے ہیں، اف بول کے۔ ارے وہ اف بولنا تمہاری ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا اور تمہاری آخرت کو تباہ کر دے گا اور تم کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ ارے سمجھو اس بات کو، ماں باپ کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ ارے یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے۔ یتیم کا کیا مقام ہے جانتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ جبھی بھی نماز کو جاتے تو ایک طرف امام حسن دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے جاتے، دو طرف۔ ایک مرتبہ سرکار نماز عید کے لیے روانہ ہوئے، عید کی عیدگاہ کی گیٹ کے پاس کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں، رو رہا ہے۔ سرکار پوچھتے ہیں کہ معصوم تو کیوں رو رہا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، مجھے تیار کرنے والا میرا کوئی نہیں ہے، مجھے خوشبو لگانے والا میرا کوئی نہیں ہے، نئے کپڑے سلا کے پہنانے والا میں یتیم ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر اپنے گھر کو جاتے ہیں اور حضرت بی بی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ اس لڑکے کو نہلاؤ، دھلاؤ، خوشبو لگاؤ اور نئے کپڑے حضرت حسن یا حسین کے ہیں تو پہنا دو۔ حضرت بی بی فاطمہ تعالیٰ عنہ اس معصوم یتیم لڑکے کو نہلاتی ہیں، پہناتی ہیں، آنکھ میں سرما لگاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں
اور امام حسن حسین کے نئے کپڑے پہناتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی عادت کی طرح ایک طرف امام حسن ہے، دوسری طرف امام حسین ہے، ان کو لے کر روانہ ہوتے ہیں عیدگاہ کو۔ کیا جانتے ہیں کہ وہ یتیم لڑکا کہاں تھا؟ ادھر حسن تھے، ادھر حسین تھے، تو وہ یتیم لڑکا سرکار کے کھانوں کے اوپر تھا، عید کی نماز کو لے جا رہے تھے۔ ارے یہ اسلام ہے، ارے یہ اسلام ہے۔ ارے یاد رکھو، ہماری تباہی، ہماری بربادی کے قانون ان روڈوں پہ، ان چوراہوں پہ، ان میدانوں میں نہیں بنتے۔ مسلمانوں کے تباہی اور بربادی کے قانون ایوانوں میں بنتے ہیں، اسمبلی میں بنتے ہیں، پارلیمنٹ میں بنتے، بلدیہ میں بنتے ہیں۔ اگر تمہارے نمائندے ایوانوں میں ہوں گے تو تمہارے خلاف بننے والے قانون کو وہ روک سکیں گے، اگر نہیں تو پھر ہم ان بازاروں میں چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور چیخیں گے اور چلائیں گے، تو پھر ہماری آواز دور تک جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر میں اور چیخوں اور چلاؤں تو شاید اور دور تک چلی جائے، اور اگر چیخوں اور چلاؤں تو آپ اور زیادہ نعرے لگائیں گے، اور چیخوں اور چلاؤں تو شاید حلق میں سے خون نکلے گا، اور جذباتی تقریر کروں گا تو پولیس والوں کی بے چین گولیاں ہمارے سینوں میں داغ دی جائے گی، اور ہمارے خون کے سیاہی سے ہماری تباہی و بربادی کے قانون بنتے رہیں گے ایوانوں میں، اور ہم بازاروں میں، چوراہوں پہ، میدانوں میں مرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھو، اکبر اویسی یہاں چیخ رہا ہے تو اس چیخ کی اتنی آواز ہے، اگر یہی چیخ، آپ غور کرو، میں یہاں چیختا ہوں تو اتنی آواز ہے، اگر یہی آواز ایوان اسمبلی میں گونجتی ہے تو کتنی آوازیں چیخیں گی، پکاریں گی، سارے آندھرا سے نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز آئے گی۔ یہی فرق ہے۔ اس لیے ہمارے نمائندوں کی ایوانوں میں ہونا لازمی ضروری ہے۔ آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہم بے آواز ہیں۔ آپ بتائیے، یو پی کا الیکشن آ گیا، مسلمانوں کو رجھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اعلانات ہو گئے، ریزرویشن دے دیں گے، 4.5% ریزرویشن کا اعلان ہوا۔ 4.5% کیوں؟ سچر کمیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ رنگناتھ مشرا کمیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ گوپال سنگھ کمیٹی آپ بنائے تھے، وہ کیا کہی؟ ارے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو 10% دینا چاہیے، 4% سے کیا ہوگا؟ لیکن آپ دیکھو، یہ دیے 4%، آندھرا پردیش کی ہائی کورٹ میں کوئی مقدمہ ڈالا اور اس پر بھی اسٹے لگ گیا۔ آپ غور کرو بھائی، مسلمان جو یہ ٹی جی وینکٹیش کے گھر پہ جاتے ہیں، ارے میں نادانو، یہ ٹی جی وینکٹیش سے بڑا فرقہ پرست کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بات، اس کا مقصد ہے کہ جگہ جگہ مندر کو بنائے۔ یہ اتنا زہر ہے۔ توگاڑیا کا جلسہ کرانے والا کون تھا؟ کیا یہ نہیں تھا؟ کیا وشو ہندو پریشد کو پیسہ دینے والا کہ یہ نہیں تھا؟ ارے یہی وشو ہندو پریشد، آر ایس ایس، بی جے پی کے لوگ آندھرا پردیش کی ہائی کورٹ میں مسلمان ریزرویشن جو مرکزی حکومت دی اس کے خلاف جا کے اسٹے لے کر آئے، ان کو بھی پیسہ دینے والے کا نام یہ ٹی جی وینکٹیش ہے۔ آپ نہیں جانتے، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ آپ بتاؤ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کانگریس بڑی اچھی جماعت ہے۔ ارے بھائی، یہ کانگریس کی تاریخ بھی
مسلمان کے خون کے دھبوں سے بھری پڑی ہے۔ ارے یہ کانگریس وہی ہے جس نے ہم کو ہر جگہ پہ لوٹا ہے، ہم کو کاٹا ہے۔ ملیح آباد میں لائن سے کھڑا کر کے پولیس کی گولیوں سے مارنے والی یہی کانگریس کا نام ہے۔ لکھنؤ، بہار، یو پی میں کتنے فسادات یہ کانگریس نہیں کروائی۔ ارے کانگریس یہ درندوں کی جماعت کا نام ہے۔ ارے یہ کوئی ہمارے نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔ ارے آپ کو غور کرنا ہے۔ آج یو پی کے الیکشن کے لیے یہ اعلانات ہوئے، ارے دینا تھا تو 10% دینا تھا، نہیں دیے۔ کانگریس کی حکومت یہاں بھی ہے، کانگریس کی حکومت مہاراشٹر میں بھی ہے، کانگریس کی حکومت یہاں بھی ہے، کانگریس کی حکومت راجستھان میں بھی ہے۔ کانگریس کی حکومت میں مکہ مسجد کا بھی دھماکہ ہوا، اجمیر شریف کا بھی دھماکہ ہوا، مہاراشٹر میں مالیگاؤں کا بھی دھماکہ ہوا۔ اجمیر شریف میں بھی مسلمان پکڑے گئے، مالیگاؤں میں بھی مسلمان پکڑے گئے، مکہ مسجد میں بھی مسلمان پکڑے گئے۔ مکہ مسجد میں پکڑے گئے مسلمان جیل سے چھوٹ گئے، اور مکہ مسجد کے مقدمے میں پکڑے گئے مسلمانوں سے آندھرا کا چیف منسٹر معافی مانگتا ہے، معذرت خواہی کرتا ہے۔ مکہ مسجد کے دھماکوں میں ملوث بے قصور مسلمانوں کو امداد بھی ملتی ہے، ان کو سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے، معافی بھی ملتی ہے۔ مالیگاؤں مہاراشٹر کا مسلمان آج بھی جیل میں ہے، اجمیر شریف کا مسلمان آج بھی جیل میں ہے۔ یہ اس وجہ سے، کیونکہ اکبر الدین اویسی کی وجہ سے نہیں میرے بھائی۔ اکبر الدین اویسی نہیں ہے تو کوئی اور آ جائے گا۔ اللہ اکبر اویسی کا محتاج نہیں ہے، اکبر اویسی اللہ کا محتاج، اللہ کا کام روکنے والا نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے میں کہوں گا کہ مہاراشٹر وہ راجستھان کے مسلمانوں کا ایمان، وہ اتحاد آندھرا کے مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے وہاں کے بچے جیل میں ہیں۔ اگر آپ کے ویسا اتحاد مہاراشٹر میں آ جائے تو وہاں کا چیف منسٹر بھی ان مسلمانوں سے معافی مانگے گا، ان کو بھی پیسہ دے گا اور ان کو بھی کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے گا۔ مجلس ہے، قیادت ہے، طاقت ہے، آپ کا اتحاد ہے، شعور ہے، اس وجہ سے ہمارا یہ مقام ہے یہاں پر۔ اگر نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ ارے غور کریے، آج مجلس ایک طاقت ہے، مجلس سے قوت ہے۔ ہمارا کوئی کارپوریٹر کرنول سے نہیں ہے بھائی، ہمارا ایم ایل اے نہیں ہے۔ آپ ہم کو ووٹ دے کے ایم ایل اے نہیں بنائے، آپ کے ووٹوں سے ہم کارپوریٹر نہیں بنے، لیکن یاد رکھیے ہم ووٹ سے ہٹ کر یا نوٹ سے ہٹ کر ایک بہت بڑا رشتہ ہے، آپ کا مجھ سے ہے، میرا آپ سے ہے، اور ہم سب کا وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہی رشتہ ہے جو ہر مسلمان پہ ہونے والی تکلیف پر ہم کو اٹھنے پر مجبور کرتا ہے، تو ہمارے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی پہ آپ کو بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو وہ کلمے کا رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ طوفان آیا تو ہم آ گئے، کیوں آئے میرے بھائی؟ کیا ووٹ لینا تھا یا ووٹ لیے تھے؟ کیا تھا؟ کچھ نہیں، صرف کلمے کا رشتہ تھا کہ دوڑے دوڑے چلے آئے۔ ہم کچھ بھی نہیں کرے، بے شک ہم بہت کم کریں، جتنا تکلیف آپ کو ہوئی، جتنا نقصان آپ کو ہوا، جتنی مصیبتیں آپ اٹھائے، اس میں ہماری مدد شاید ایک تنکے کے برابر تھی، ایک ذرے کے برابر تھی، لیکن ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا، ہم نے کیا، جو ہو سکتا تھا کیا۔ اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی
کرنول کے اس سیلاب کے طوفان میں جتنے ہمارے بھائی بہن بزرگ بچے جو شہید ہوئے، جن کو موت واقع ہوئی، اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں خوشحالی و ترقی عطا فرما۔ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے بھائی، جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا، ارے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دینے والوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دولت مندوں کی کمی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچنے والے رئیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہم گنہگاروں سے، ہم فقیروں سے، ہم غریبوں سے کام لیا، تو یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے، جس کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کام لیا۔ اللہ جس سے راضی ہے اللہ اسی سے کام لیتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ اس سے راضی رہتا ہے۔ اللہ کی رضا ہے تو غریبوں کی مدد میں، بے سہاراؤں کی مدد میں، بیواؤں کی مدد میں، یتیموں کی مدد کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو اے مسلمانوں، مجلس اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ایمان والوں کی جماعت کا نام ہے۔ ہم دنیا کے لیے کام نہیں کرتے، ہم آخرت کے لیے کام کرتے۔ دنیا والے ہمارے خدمت کا اجر دے یا نہ دیں، ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے خدمات کا اجر اللہ ہم کو ضرور ہماری آخرت میں دے گا، اور ہمارا خاتمہ خیر پر کرے گا، اور ہم کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہاں پہ آئے مسلمانوں سے کہوں گا، آپ سے بھی، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ دنیا تعریف کرے گی، ارے مدد کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آخرت کے لیے کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے کام کرو، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا حسین ہے، جمیل ہے، برفیلے پہاڑ ہیں، ہرے ہرے درخت ہیں، بڑے بڑے پھل ہیں، اس دنیا میں خوبصورت پھول ہیں، پہاڑ ہیں، پودے ہیں، اس دنیا میں عورت کا حسن ہے، تو ایک مرد کی جوانی ہے، جمال ہے، لیکن یاد رکھو اس دنیا میں ایک بہت بڑا عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ خدا را ختم ہونے والی دنیا کے پیچھے نہ دوڑو، آخرت کی فکر کرو۔ مجلس ہر وقت کام کرتی رہی۔ آج آندھرا پردیش کا بجٹ 302 کروڑ روپے ہے، آج سے 8 سال پہلے کتنا تھا؟ 36 کروڑ تھا۔ 36 کروڑ سے 300 کروڑ تک بجٹ آیا۔ کیسے آیا؟ کس کی وجہ سے آیا؟ ارے مسلمانوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے آیا۔ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ایوان اسمبلی میں بحث کرتے ہیں، کیسا لڑتے ہیں آپ کے مسائل کے لیے، کیسا جد و جہد کرتے ہیں مسلمانوں کے وقار اور ان کی عزت کے لیے، آپ جانتے ہیں۔ ہم ایوان میں لڑتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ آج 302 کروڑ ہے تو 260 کروڑ روپیہ صرف مسلمان بچوں کی تعلیمی اسکالرشپ پہ جاتا ہے۔ آپ بتائیے، ایک غریب کا بچہ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتا تھا، ایک ٹیلر کا بچہ خواب دیکھتا تھا اپنے بچے کو انجینئر بنانے کا، ایک غریب رکشے والا اپنے بچے کو گورنمنٹ کہ دواخانوں میں کام کرنے کا خواب دیکھتا تھا، پڑھانے کا خواب دیکھتا تھا۔ ارے مجلس کی وجہ سے آج ایک رکشے والے کا، ایک بنڈی والے کا،
ایک پنچر جوڑنے والے کا، ایک غریب گھر کا بچہ صرف خواب نہیں دیکھتا بلکہ وہ حقیقت میں ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، کیونکہ وہ میرٹ میں آتا ہے تو صرف داخلہ لیتا ہے، اس کی ساری فیس حکومت ادا کرتی ہے۔ 280 کروڑ روپیہ سالانہ فیس مائنورٹیز کی جاتی ہے، یہ حکومت کی طرف سے تو مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کی طرف سے جاتی ہے۔ ارے اسمبلی میں مجھے یاد ہے کہ میں کیسے لڑا راجشیکھر ریڈی جب تھے۔ میں راجشیکھر ریڈی کو یہاں تک بولا کہ ریڈی صاحب آپ میں اور موڈی میں کوئی فرق نہیں دکھ رہا ہے۔ راجشیکھر ریڈی اٹھ کر بولے اکبر صاحب اتنے سخت ریمارک، میں موڈی؟ بولا اگر آپ موڈی نہیں ہیں تو بتاؤ ایک بی سی کو 30,000 کی اسکالرشپ اور مسلمان کو 30 روپے کی، کیا یہ انصاف ہے؟ ہمارے کو 30 روپے 300 روپے اور ان کو 30,000 روپے 3 لاکھ روپے، یہ انصاف ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ بولے اکبر صاحب میں وعدہ کر رہا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا وعدہ نہیں، اعلان کرو کہ ان کے برابر ہم کو بھی اسکالرشپ دیں گے۔ تو میں جب کہوں گا کہ ریڈی ریڈی ہے، موڈی موڈی ہے اور راجشیکھر ریڈی تم راجشیکھر ریڈی ہے، تو اسی وقت راجشیکھر ریڈی اٹھے اور بولے کہ میں اس ایوان اسمبلی میں اعلان کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی ایس سی ایس ٹی اور بی سی کے برابر کی اسکالرشپ دی جائے گی۔ جب کا دن ہے اور آج کا دن ہے، ان کے برابر کی اسکالرشپ۔ ارے ہم لڑ کر لائے، مکہ مسجد کے دھماکوں میں مسلمانوں سے معافی ہندوستان میں کسی چیف منسٹر نے نہیں مانگی، ہم مانگنے لگائے۔ کیسی بحث ہوئی تھی، دیکھنے والے دیکھے ہوں گے ٹی وی پر، کتنی دیر تک لڑتا رہا میں اور میرے اراکین اسمبلی۔ اس کے بعد ہوا، ارے کیسے کیسے مسائل پہ نہیں لڑے۔ میدک میں مسجد شہید ہوئی، اس مسئلے پہ لڑے۔ کون سے مسئلے پہ ایوان اسمبلی میں نہیں لڑے؟ ارے وہاں پہ 254 ہیں۔ ارے یاد رکھو مسلمانوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے محلے میں کھڑے رہ کر باتیں کرنا آسان ہے، لیکن کفرستان میں وہ 254 کافروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک مسلمان بات کرتا ہے تو وہ بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے، جگر کا کام ہوتا ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ارے ہم جب ایوان میں کھڑے ہوتے ہیں تو کئی ہے وہاں پہ دولت مند ہے، کئی قتلہ کرے سو لوگ ہے، کئی بم پھینکے سو لوگ ہے، کئی کاٹے سے لوگ ہے، کئی مارے سو لوگ ہے، بڑے بڑے ہیں، لیکن بڑے بڑے بھی ہمارے سامنے چھوٹے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہمارے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل میں صرف اللہ کا خوف ہے، اپنے آخرت کی فکر ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں ایم ایل اے بنا تو میری عمر 26 برس تھی۔ جب پہلی مرتبہ ایم ایل اے بنا تو 26 برس تھی۔ میں سالار سے ملنے گیا کہ ایم ایل اے بنا، آپ دعا دیجئے۔ تو سالار دعا دینے سے پہلے بولے یاد رکھو اب یہ سر تمہارا نہیں رہا، اب یہ سر مسلمانوں کا سر ہے، ان کے طاقت کا سر ہے، کبھی اس سر کو جھکنے نہیں دینا۔ اگر تمہارا سر جھکے گا تو سارے مسلمان کے جھکنے کے برابر ہے۔ یہ نصیحت دی اور کہا کہ اپنے سینے کو کبھی بھی ایسا جھکنے نہ دینا، جبھی بھی ایوان اسمبلی میں جاؤ اور کافروں کے سامنے جاؤ تو اپنے سینے کو تان کر جانا، کیونکہ سینہ مسلمانوں کی عظمت کی نشانی بنا گیا۔ ارے ہم نے آپ کے سر کی، آپ کی عظمت کی حفاظت کی، کبھی بھی ہم نے آپ کے وقار کو، آپ کے عزت کو جھکنے نہیں دیا۔ نرسمہا راؤ کے موت پر دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں
ہمارا کیا بیان تھا، ہم کیا بولے اسمبلی میں؟ ارے ہر کوئی آیا تعریف کرے۔ نرسمہا راؤ آندھرا کا ایک پہلا وزیر اعظم تھا، تیلگو بڈا، تیلگو ٹڈا پھڈا، کیا کیا کچھ بول رہے تھے، وہ ایسا ویسا سب بولے۔ ریڈی بھی تعریف کرا، راؤ بھی تعریف کرا، کمیونسٹ بھی تعریف کری، تیلگو دیشم بھی تعریف کری، کانگریس بھی تعریف کری، ٹی آر ایس بھی تعریف کری، سب تعریف کرے اس کی۔ مجلس کا موقع آیا تو مجلس یہ سمجھ کر اٹھ کے کھڑی ہوئی کہ ہم اب 25 کروڑ مسلمانوں کی آواز بن کے کھڑے ہیں، تو ان مسلمانوں کو مایوس نہیں کرنا ہے۔ ارے یاد دلاؤں آپ کو، جب میں اٹھ کے کھڑے رہا تو ایسا ہنستے ہوئے کہا کہ آج جس شخصیت کی موت پر تعزیت کی قرارداد لائی گئی ہے، ارے یہ وہی دھوکے باز تھا جس نے مسلمانوں کو دھوکا دیا، یہ وہی بے ایمان تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ بے ایمانی کی، مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا مسجد کو بچائے گا لیکن مسجد کو شہید کیا، یہ بے ایمان تھا۔ اور یہی وہی قاتل ہے جس نے شہادت بابری مسجد کے بعد مسلمانوں کے سروں اور سینوں پہ گولیاں چلایا، یہ وہ درندہ تھا، یہ بے ایمان تھا، یہ چور تھا۔ اچھا ہوا مر گیا ہے مردود، اگر زندہ ہوتا تو ہماری حسرت تھی اپنے ہاتھوں سے اس کا مار ڈالتے۔ ارے ہم بولے اسمبلی میں، کیا عالم تھا ایوان اسمبلی میں، ریڈی راؤ سب اٹھ گئے۔ کیا بول رہے اکبر صاحب؟ بولے تم کو جو بولنا ہے تم بولو، ہم کو جو بولنا ہے ہم بولیں گے۔ میرا مائک بند کر دیے اسمبلی میں، میرا مائک بند کرے تو میں اسپیکر سے بولا اسپیکر صاحب مائک کھولو، ورنہ تمہارے حلقے میں جب ڈبے کھولیں گے تو ایک بھی مسلمان کا ووٹ نہیں ہوگا۔ فوراً اسپیکر نے فوراً مائک کھول دیا اور میں پھر کھڑے ہو کے کہا ایوان میں بیٹھے یہاں کے ریڈیو راؤ، راشیکر ریڈی صاحب، چندرا بابو نائیڈو صاحب، آپ سب لوگ دیکھ لو، اس کی موت سے سبق سیکھو کہ ہم کو دھوکہ دیا، ہم سے بے ایمانی کی، ہمارے اللہ کے گھر کو شہید کیا، ہمارے بچوں کی جان لی، ہمارے بچوں کو جیل میں ڈالا، ہمارے اللہ کے گھر کو شہید ہوتا ہوا تماشائی بن کر دیکھا تو کیا موت ملی؟ ایسی موت مرا کہ گمنامی میں مرا، اور مرنے کے بعد دلی میں جلنا چاہا تو سونیا بولی نہیں دلی نہیں، حیدرآباد لے جاؤ، تو حیدرآباد میں بھی آپ لوگ لائے، بڑے فخر سے لائے، جلائیں گے بول کے لائے۔ تو دیکھو حضرت حسین شاہ ولی نے اس مردود کو جلنے بھی نہیں دیا، آدھا جلا آدھا نہیں جلا، کتے لوچ کے لے گئے۔ اگر تم بھی ہم کو دھوکہ دیں گے تو تم بھی مرنے کے بعد ایسی مرو گے، ایسی جلو گے، تمہاری لاشوں کو بھی کتے لوچ کے لے جائیں گے۔ ہم کو یہ بات ہم کہتے ہوئے پھر ایوان سے یہ بول کر نکل گئے کہ ہم کو کوئی افسوس نہیں ہے یہ مردود کے مرنے پہ، اچھا ہوا مر گیا، ہم اسمبلی سے واک آؤٹ کر رہے ہیں بول کے نکل گئے۔ آندھرا تلنگانہ کا مسئلہ آیا، سب جنے نہیں بول رہے، کانگریس کے تلنگانہ والے بول رہے ہیں تلنگانہ، آندھرا رائل سیما والے بول رہے ہیں آندھرا پردیش، بابو کی آدھی پارٹی بول رہی تلنگانہ، آدھی بول رہی آندھرا، وہ ٹی آر ایس بول رہی جے تلنگانہ۔ ہم حیدرآباد میں ہیں نا بھائی، تلنگانہ کا حصہ ہے نا، اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ پہلے دن سے بول رہے ہیں تلنگانہ نہیں آندھرا پردیش، کھلا بولے۔ کیوں بول رہے ہیں؟ لوگ ہم کو بولے کہ اکبر صاحب آپ لوگ تلنگانہ کی تائید کر لیں گے تو تلنگانہ بنا تو 7 ایم ایل ایز کی جگہ 20 ایم ایل ایز آ جائیں گے آپ کے۔ لوگ ہم کو بول رہے ہیں کہ تلنگانہ کی تائید کریں گے تو 1 ایم پی کے بجائے 2-3 ایم پی ہو جائیں گے آپ کے۔ ارے مجلس
مجلس اقتدار کے لیے کام نہیں کرتی، ایم ایل اے ایم پی کے انتخاب یا منتخب کروانے کے لیے کام نہیں کرتی۔ ارے ہم کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تلنگانہ میں 10-20 ایم ایل اے کی سیٹاں، ایم پی کے سیٹ لے کے ہم چلے جائیں گے، اور پھر یہ رائل سیما و آندھرا کے مسلمانوں کو کیا ان ریڈیو راؤ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم بے شک ان کے ووٹ سے ایم ایل اے نہیں بنتے، لیکن یاد رکھو کرنول والوں، تم یہ نہیں سمجھ رہا کہ تمہارا ایم ایل اے نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی اگر حیدرآباد میں اگر چندرائن گٹے کے مسلمانوں کے ووٹوں سے ایم ایل اے بنا ہے تو صرف ووٹوں سے ایم ایل اے بننے والا ہے، ایم ایل اے نہیں ہوں میں۔ چندرائن گٹے والوں نے اگر مجھے ووٹ دیا ہے تو آندھرا، رائل سیما، وہ تلنگانہ کے گاؤں والوں نے، کرنول والوں نے، وجے واڑا والوں نے، عادل آباد والوں نے، ہندو پور والوں نے، کریم نگر والوں نے، وہ مسلمان جو مجھے ووٹ نہیں دے سکتا تھا، اس نے ووٹ سے بڑھ کر میری کامیابی کے لیے جانماز بٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ جتنا ووٹ دینے والے کا مجھ پر حق ہے، اتنا ہی حق مجھے میری کامیابی کے لیے دعا کرنے والے کا بھی ہے۔ اگر ووٹ دینے والے کیا ایم ایل اے ہوں تو دعا کرنے والے کا بھی ایم ایل اے ہوں میں، آپ کا بھی ایم ایل اے ہوں۔ ارے ہم ایسی سیاست نہیں کریں گے جو سیاست مسلمانوں کے لاشوں پہ کھڑے ہو کر کی جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لاشوں پہ کھڑے ہو کر سیاست یا قیادت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی قسم اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی لاش کے اوپر آپ کو کھڑائیں گے، مگر آپ کی لاش پہ ہم کھڑے کبھی نہیں ہوں گے۔ اور آخر میں آپ تمام سے میری درخواست ہے کہ میری ایک ہی طاقت ہوتی ہے، میری ایک ہی قوت ہے، میرا ایک ہی ہدیہ ہے جو میں ہر جگہ جا کے لوگوں سے مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری آواز جب لڑکھڑاتی ہے، جب بہت درد ہوتا ہے تو ایک آواز، ایک نعرہ میری کمزور آواز میں نئی طاقت دیتا ہے، میرے درد کو دور کرتا ہے، ایک نئی ہمت دیتا ہے، وہ نعرے تکبیر کی آواز ہوتی ہے۔ تو میں آپ تمام سے درخواست کروں گا، وہاں آخر میں کھڑے لوگوں سے، یہاں سامنے کھڑے لوگوں سے، وہاں اوپر کھڑے لوگوں سے، وہاں بیٹھے نیچے لوگوں سے، کہ زوردار آواز میں نعرہ لگانا، ایسا نعرہ لگانا کہ آج کرنول میں یہ پیغام دے دینا کہ پھر سے ہماری طاقت، ہمارا ایمان ایسے زندہ ہو گیا ہے کہ ہم پھر سے اس کرنول کے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، ہرا جھنڈا یہاں پہ لہرائیں گے۔ ایسی زوردار آواز میں نعرہ لگانا، نعرہ فتح نصرت ضرور ہمارے قدموں کو چومے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔